اور جو نہیں گئے تھے وہ حاضر ہونے لگے، اور انہوں نے ان میں نہ جانے والوں میں کچھ تو واقعی بیمار، معذور، کمزور لوگ تھے، تو ان کا تو عذر ظاہر تھا، لیکن منافقین بھی تھے۔ منافقین نے آ کر کے تو جھوٹ بولنا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو آپ نے کسی کو مواخذہ نہیں کیا، جس نے جھوٹ بولا منافق نے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اب مجھے بھی جانا تھا، تو میں پہنچا، مجھ سے میرے دوستوں نے کہا کہ تم نہیں گئے تھے، دیکھو لوگوں نے جو ہے جھوٹا عذر پیش کر دیا، تم بھی عذر پیش کر دو، کوئی جھوٹا عذر تم بھی پیش کر دو، جان چھوٹ جائے گی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ دل میں وسوسہ تو آیا ایک دفعہ کو، ارے جان چھوٹ رہی تو یہ ہو جائے، مان فوراً نہیں وہ وسوسہ دور ہوا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، ایک غلطی تو میں نے یہ کی کہ نہیں کیا، اور دوسری غلطی یہ کروں کہ اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بولوں، یہ تو نہیں ہوگا، جو ہوگا ہو جائے گا، مجھے سچ تو بولنا ہے۔ چنانچہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں جیسے سامنے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر مسکراہٹ ایسی آئی جس کو ہمارے اردو کے اندر محاورہ کہتے ہیں نا، پھیکی مسکراہٹ۔ پھیکی مسکراہٹ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی واقعی خوش ہو کر نہیں، بلکہ ایک کرٹیسائز، ایک طنز کے طور پر جو ہے ایک مسکرانا ہوتا ہے، وہ مسکراہٹ آپ کے چہرے پر آئی۔ دوسرا ہوتا تو کچھ بھی ہو جاتا، لیکن کعب بن مالک پہ تو کیا گزر گئی ہوگی کہ یہ مسکراہٹ ہی قتل کر گئی۔ تو کعب بن مالک آخر پیش ہوئے، آپ نے فرمایا کعب کیا ہوا؟ جبکہ جہاں آپ تشریف لے گئے تھے وہاں بھی یہ صورت ہوئی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرا تذکرہ وہاں بھی ہوا، راستے میں تو نہیں پوچھا، لیکن وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے میں کعب کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کعب بن مالک مشہور لوگوں میں ہیں، اور ان کی شہرت نہ صرف یہ کہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ متقدمین اس مسلمین میں ہیں، متقدمین کا مطلب پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں، بلکہ وہ جو میں ابھی شاید بتا چکا ہوں، عقبہ کی بیعت کا تذکرہ کر چکا، گزشتہ ہفتے میں نے ذکر کیا تھا عقبہ کی بیعت، یہ بیعت عقبہ میں شریک ہونے والوں میں ہے۔ تو کعب بن مالک کا اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ شاعر ہیں، عربی کے مشہور شاعر ہیں، دور دور ان کی شہرت ہے کعب بن مالک کی، شعر کہنے کی وجہ سے، ہے نا، پوئم اور پوئٹری لکھنے والے لوگوں میں مشہور شاعر ہیں، ان کو کعب بن مالک کے اشعار کتابوں میں اب بھی ملتے ہیں، تو اس واسطے مشہور آدمی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا کعب کو؟ حدیث کے اندر ایک واقعہ، ایک نام آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ کعب کے کپڑوں کے اچھائی نے روک دیا ہے آنے سے۔ کیا مطلب؟ کعب بن مالک کے اندر ایک خصوصیت یہ تھی کہ بڑا عمدہ لباس پہنا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جہاں کپڑے پہنتے ہیں اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں اور اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ذرا ذکر پڑی ماریں گے چٹکیاں اس کے اوپر، تو وہ اسی نزاکت میں رہتے ہیں۔ کعب بن مالک کچھ ایسے ہی لوگوں میں تھے کہ بس ذرا اپنے کپڑوں کو خوب بنا سما کر رکھنے والے، خوشبو بھی بڑی اعلیٰ قسم کی استعمال کرنے والے تھے، یہ ساری بات تھی۔ تو کسی نے یہ فکرہ یوں کہیے کہ چس کر دیا یا رسول اللہ، ان کو تو ان کے کپڑوں نے روک دیا، کہا کہ وہ گرد میں اپنے کپڑوں کو خراب کرتے، حالانکہ اس سے پہلے تمام غزوات میں شریک ہو چکے ہیں۔ دوسرے صحابی نے ٹوکا اور اس سے یا رسول اللہ قسم ہے اللہ کی میں نے کبھی ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، نہیں کہ نبی کے سامنے اس طرح کی بات نہیں آنی چاہیے، اس سے یہ ادب بھی سامنے آیا کہ جس سے ان کے دل پر میل آئے، یہ بات مناسب نہیں کسی کے پیٹ پیچھے ہو جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے۔ اب یہاں جب کعب بن مالک پیش ہوئے تو آپ نے پوچھا کہیے کیا بات ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ کسی اور کا اگر دربار ہوتا میرے لیے جھوٹ بولنا بہت آسان تھا، مگر یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کا کوئی سوال نہیں ہے، کوئی عذر نہیں تھا، بغیر عذر کے میں رک گیا ہوں، بغیر عذر کے میں روکا ہوں، کوئی عذر نہیں تھا یا رسول اللہ، غلطی ہوئی ہے اور اس سے پہلے میری حالت کبھی اتنی اچھی نہیں تھی اتنی اس دفعہ ہوئی ہے، مگر پھر بھی نہیں جا سکا، کوئی عذر نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا سچ کہا ہے اس نے، اور اس کے بعد فرمایا جا تمہارے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کریں گے۔
کعب بن مالک کہتے ہیں کہ وہاں سے اٹھ گیا. میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات صرف میرے لیے ہوئی ہے کسی اور کے لیے بھی ہوئی ہے؟ معلوم ہوا کہ 2 اور صحابی ہیں جن کے لیے یہی فیصلہ سنایا گیا، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. وہی جن کے 2 میں نے نام لیے، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع. 2 وہ ہوئے اور تیسرے ہی ہیں. کعب ابن مالک نے جب سنا کہ 3 میرے ساتھ میرے سمیت 3 ہیں، تو ٹھیک ہے، اب جو ہوگا تینوں کے لیے فیصلہ ہوگا. چنانچہ آ گئے واپس. اس کے بعد آپ کی طرف سے حکم یہ نافذ ہو گیا، صادر ہوا سب لوگوں کے لیے، سلام کلام بند. ہمارے یہاں کے نارتھ انڈیا کے زبان میں کہتے ہیں حقہ پانی بند ہو جانا، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں بائیکاٹ. بالکل حقہ پانی بند، سلام کلام بند. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ عجیب ہماری حالت ہو گئی. ہلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع تو گھر کے اندر بیٹھ گئے، وہ تو باہر نکلے ہی نہیں. ان میں ایک تو بہت بوڑھے تھے، دوسرے افیر تھے، وہ تو لیکن میں تو جوان آدمی تھا. میں گھر میں کہاں بیٹھ جاؤں؟ میں تو چلتا پھرتا کا آدمی ہوں، کوئی کمزور بھی نہیں کہ گھر میں بیٹھ جاؤں. اس سے کہاں بیٹھا جائے گھر میں؟ تو میں باہر نکلوں، کسی کو السلام علیکم، جواب ہی نہیں دیتا. اگر پوچھوں خیریت تو ہے، جواب ہی نہیں دیتا. مسجد میں جاتا ہوں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، میں سلام کرتا ہوں، ایک بھی آدمی جواب نہیں دیتا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. یا اللہ کیا عالم. تو کہنے کہ عجیب کیفیت تھی ہماری. کہتے ہیں کعب بن مالک کہ میں یوں بھی کرتا تھا کہ مسجد میں جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے اور میں قریب سے گزرتا، آپ کے پاس سے کو سلام کر کے جاتا، کبھی جواب نہیں. میں جتنا ممکن ہوتا میں ایسی جگہ نماز پڑھتا کہ آپ سے میں قریب رہوں، اور میں محسوس کرتا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہوتے ہیں، اور میں جب سلام پھیرتا ہوں تو پھر آپ منہ پھیر لیتے ہیں. ہمارے ہوا تعلق خاطر تو ہے، مگر یہ کہ مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں. یہ ساری ادائیں جو تھیں وہ تھی کہ جو میرے لیے بڑی یوں سمجھیے کہ دردناک بنی ہوئی تھی. 1 مہینہ گزرا، اس کے بعد یہ حکم نامہ پہنچا کہ عورتوں کو بھی الگ کر دو اپنے سے، بیوی بچے الگ ہو جائیں، تنہا رہو. یہ حکم پہنچا. کعب کہتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے کہا کہ ہلال ابن امیہ نے کی بیوی نے جا کر کے اجازت لے لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا شوہر تو بوڑھا ہے، ضعیف ہے، لہذا مجھ کو اجازت دی جائے کہ میں ان کے کھانا وانا پکا کے دے دیا کروں، ان کی خدمت کروں. کوئی دوسرا خدمت کرنے والا نہیں، وہ کمزور ہیں، خود نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا خدمت میں کوئی رد نہیں، باقی تعلق نہیں. تو کعب بن مالک کہتے ہیں مجھ سے میرے دوستوں نے آ کر کہا ابھی تم بھی اپنی بیوی کو بھیج دو، تم چلے جاؤ. میں نے کہا کہ نہیں، میں کیسے بھیج دوں؟ ہلال کا قصہ یہ ہے کہ وہ کمزور ہیں، میں تو جوان ہوں، اس بات سے میں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ نہیں، جو حکم پہنچا ہے اس پر عمل ہوگا. تو میں نے دریافت کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ طلاق دے کر رخصت کر دوں ہمیشہ کے واسطے، یا میں کہ ویسے بھیج دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس الگ رہو. چنانچہ میں نے کہا کہ بیوی جاتی اپنے گھر چلی جا، اپنے میں کے اپنے ماں باپ کی یہاں کہیں کو ٹھہرے. چنانچہ ان کو بھیج دیا. جو سمجھیے کہ یہ بات 1 مہینے کے بعد تقریباً یہ واقعہ ہوا ہے. اب گھر میں بھی کوئی نہیں رہا، باہر کوئی بات کرنے والا نہیں، گھر میں جو بیوی تھی وہ بھی چلی گئی. تو اب کہاں جائیں آخر؟ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میری تو عجیب ایسی حالت ہوئی، یہ دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹے میں اس میں سما جاؤں، کہاں کو جی رہا ہوں میں. اس کے بعد آخر طبیعت تنگ آئی تو کہتے ہیں کہ میرے ایک چچا زاد بھائی تھا، کزن قتادہ اس کا نام تھا، وہ اپنے باغ میں موجود تھا. میں بیتاب بے چین، میں نے کہا کہ ہوگا اسی کے اندر وہ باغ میں دروازہ چھوڑ دیوار کے اوپر کود پھان کر کے میں اندر پہنچا تو قتادہ موجود تھا. میں نے کہا السلام علیکم قتادہ، جواب غائب. میں نے کہا قتادہ السلام علیکم، اس نے پھر جواب دیا. میں نے کہا قتادہ تجھے اللہ کی قسم تم یہ بتا دے کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں؟ قتادہ پھر خاموش. پھر میں نے 2 مرتبہ یہی بات کہی تو قتادہ نے ادھر منہ پھیر کر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم. اتنی بات بھی سننے کو اور کرنے کو لوگ تیار نہیں. تو کہنے میں بہت رویا، اور اس کے بعد میں واپس آیا
اور میرا اکثر وقت دن کے اندر وہ جنگلوں میں اور پہاڑیوں کے اندر میں چلتے پھرتے گزرتا تھا کہ میں کہاں جاؤں. شہر میں جاؤں تو ہر ایک نظر آتا ہے, جاننے والا اور نہ جاننے والا, اور بات کرنے کو کوئی تیار نہیں. گھر میں کوئی ہے نہیں تو میں کیا کروں, میں اس لیے جنگلوں میں پھرتا ہوں. 50 راتیں اسی طرح سے گزری, 50 دن. آخر رات کے اخیر حصے میں یہ آیت نازل ہوئی, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اللہ نے ان 3 لوگوں پر بھی مہربانی فرمائی جو پیچھے رہ گئے تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا قریب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت آیت نازل ہوئی. بے انتہا خوشی حضرت ام سلمہ کو بھی. بھائی اسلامی رشتہ ہے نا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اسلامی رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. کیا پڑھی کعب بن مالک پر کیا گزر رہی, مگر جب حکم پیغمبری ہے کہ قطع کلام, ہر ایک اس پر عمل کر رہا ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہر ایک بےتاب, ہر ایک خوش. تو یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایسے یا رسول اللہ ابھی طلع نہیں بھجوا دی جائے کعب کو. فرمایا نہیں, اب تھوڑا سا وقت رہ گیا, صبح ہونے دو ورنہ بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا مسجد کے اندر. چنانچہ فجر کا جیسے ہی وقت ہوا اور آپ نے یہ اطلاع دی باہر کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے, تو ایک شخص فوراً چڑھ گیا ہے پہاڑی کی ایک چوٹی کے اوپر جو برابر میں ایک ٹیلا تھا, اور جا کر کہا کہ مبارک ہو کعب کو. بعض راوی کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے جا کر کے للکارا کہ مبارک ہو کعب ابن مالک کو, اور مبارک ہو ہلال کو, اور مبارک ہو مرارہ کو. اور یہ سن کر ایک آدمی دوڑا چلا ہلال کے پاس, کعب ابن مالک کے پاس. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ راستے ہی میں تھے, اس لیے وہ آواز سن چکے تھے, لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بات صحیح بھی ہے غلط ہے. آخر مسجد نبوی پہنچے تو وہاں تو صحابہ کا ایک مجمع لگ گیا اتنی دیر کے اندر. ویسے ہی صبح ہو گئی تھی مگر یہ خوشخبری سن کر سب آ گئے. تو کعب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں مسجد میں, اور صحابہ کا مجمع آپ کو چاروں طرف گھیرے ہوئے ہے. میں جیسے ہی مسجد کے دروازے میں داخل ہوا تو ایک صحابی اٹھ کر دوڑے میری طرف خوشی سے آیا اور مجھے لپٹا لیا. میں نے کہا تم سب سے پہلے آدمی مجھے خوشی سنانے والے ہو, لہذا میرے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں یہ تمہارے ہیں. قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی, اور آپ نے اس کے بعد کہا کہ تمہاری معافی. عرض کہ یا رسول اللہ آپ کی طرف سے یا اللہ میاں کی طرف سے؟ فرمایا نہیں, اللہ کی طرف سے, اور یہ آیت نازل ہوئی. تو کعب بن مالک کا خوشی کا عالم ہوگا کہ جہاں یہ 50 راتوں کی تکلیف گزری ہے, 50 دنوں کی, وہاں یہ سعادت بھی ان کو ملی ہے کہ صاحب قرآن شریف میں آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے تعلق سے. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری جو جان چھٹی ہے میرے سچ بولنے کی وجہ چھٹی ہے. اللہ کے یہاں جو قبولیت ہوئی ہے یہ میرے سچ بولنے کی. میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اس سے معلوم ہوا کہ سچائی اللہ کو اتنی پسند ہے. تو یہ آیت انہی کے تعلق سے ہے. فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اللہ نے مہربانی فرمائی ان 3 لوگوں پر جو پیچھے رہ گئے تھے, یہاں تک کہ جب زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. اللہ میں نے خود ہی نقشہ کھینچ دیا ان کی حالت کا کہ یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی, بما رحبت, باوجود اپنی وسعتوں کے. زمین اتنی وسیع جہاں چل چلا گیا آدمی, مگر ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ معلوم ہوتا کہ زمین تنگ ہے اور اس میں کہیں ہمارے سمانے کی اور رہنے کی کوئی جگہ نہ رہی. وضاقت علیہم انفسہم, اور خود ان کی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. جان کو ایسے بوجھ کی طرح سنبھالے پھر رہے تھے. مطلب یہ ہے وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ, اور ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہمارا ٹھکانہ کہیں ہے ہی نہیں. یہ بھی خوب رہا, مارے بھی وہی پیار بھی وہی کریں. یہی صحیح احساس ہے کہ مصیبت بھی آئے تو سمجھیں ہاں اللہ کی طرف سے آئی, مگر مصیبت میں کسی اور کو پکارنے کے بجائے پکاریں گے تو اللہ کو پکاریں. اس رات میں ایک تفسیر میں یہ اسی طرح کا مسئلہ آیا تو میں مثال دے رہا تھا. اس کی مثال ہے جیسے ماں اپنے بچے کو مارتی ہے, سزا دیتی ہے, تب تو ہمارے ماں بچہ روتا بھی ہے, مگر جتنا روتا ہے اتنا ہی لپٹتا بھی اسی کو. کیوں لپٹتا ہے؟ ارے ماں نے تو مارا ہے, جائے ہٹ جائے, لیکن نہیں ہٹتا. کیوں نہیں ہٹتا؟ اس لیے کہ بچے کو معلوم ہے کہ آج جو ماں مار رہی ہے 1000 مرتبہ یہ پیار بھی تو کرتی ہے. آج جو مار رہی ہے تو پیار بھی تو یہی کرتی ہے, اس کے علاوہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا.
اوروں کا پیار جو ہے اس کا وہ درجہ ہی نہیں جیسے اس ماں کے پیار کا ہے. یہ احساس اس کو مجبور کرتا ہے کہ اسی ماں کو لیتے جس نے تھپڑ مارا ہے. ٹھیک ہے, ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ جتنے مصیبتوں میں گرفتار ہو وہ سمجھے کہاں سے آ رہی مصیبت, اللہ کی طرف سے آ رہی, تو اللہ کو چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ مصیبت بھیجے اللہ تو جاؤں میں کسی اور کے پاس تو جب جائیں کہ جب مثلا کوئی اللہ سے بڑھ کر طاقت والا ہو کہ اللہ کے بھیجی مصیبت کو وہ دور کر دے, وہ تو کوئی نہیں. اس لیے اللہ کی آیت کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں میں اللہ ہی کو سب سے زیادہ یاد کرنا ہے. اللہ ملجأ من اللہ اللہ. کعب بن مالک ہی کا واقعہ ہے. کعب بن مالک اپنی اس پوری واقعے کو سنانے میں ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں, انہی دوران جب کہ 40 دن گزر گئے تھے تو کہنے لگے میں بازار میں کھڑا ہوا تھا, کسی نے پوچھا بھائی کوئی ہے جو مجھے بتا دے کعب بن مالک کہاں ہے؟ جانتا نہیں تھا. تو کسی نے کہا کہ ہو رہا, اشارے سے بتا دیا کہ ذرا کہاں. وہ میرے پاس آیا, آ کر کے مجھے ایک خط دیا. میں نے خط کھولا تو خط کس کا تھا؟ خط تھا غزوہ تبوک جس علاقے میں ہوا تھا, یعنی عرب اور سیریا کے بارڈر پر. سمجھا نہیں بات؟ اسی علاقے کے عیسائی عربوں کے سردار کی طرف سے یہ خط تھا, بادشاہ کی, گورنر کی طرف سے, جو عیسائی تھا اس کی طرف سے یہ خط تھا. خط کا مضمون یہ تھا کہ ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی نے یعنی نبی نے تم کو چھوڑ دیا ہے, جبکہ تمہاری تو بڑی عزت ہے, تم ہمارے یہاں آ جاؤ, ہم تمہارے ساتھ بڑی عزت کا معاملہ کریں گے. وہ تمہاری قدر کو نہیں پہچانا, تمہاری حیثیت کو نہیں پہچانا گیا, تم ادھر آؤ, ہم جانتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے. کعب بن مالک کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھا تو مجھے رونا بھی آیا, اس سے بھی آیا. رونا تو اس بات پر آیا کہ اوہ میری یہ حالت ہو گئی, اب کافر بھی میری طرف للچائی نظروں سے دیکھنے لگے, کہ اب میرے ایمان پر جو ہے وہ للچائی نظریں پڑنے لگی ان کی کہ میں کافر ہو جاؤں. اور غصہ اس پر آیا کہ اس کو ضرورت کیسے ہوئی مجھے لکھنے کی. لیجیے صاحب, علاقے کا ایک گورنر خط لکھ رہا ہے, اور ایسی حالت میں کہ جب کہ 40 دن پورے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر بائیکاٹ ہوئے گزر چکے ہیں, تو کیا ہوا ہوگا اس وقت؟ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اس خط کو پڑھا, پڑھنے کے بعد میں آگے بڑھا. ایک باورچی کی دکان تھی روٹی پکانے والے کی, اس کے قریب جا کر اس کے ٹکڑے کر کے میں نے اس کے تنور میں ڈالا اور اس سے کہا کہ جا کے کہتے ہیں نا تیرے خط کا یہی جواب ہے. تو یہ ہے وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, اور ان کو یہ خیال ہو چکا تھا کہ اللہ کے علاوہ ٹھکانہ اور کہیں نہیں ہے. فرمایا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا, اللہ نے پھر ان پر توجہ فرمائی اس بات کے لیے تاکہ یہ توبہ کریں اللہ سے. ان اللہ هو التواب الرحیم, بلا شبہ اللہ تو توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں ہی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہاں عام مسلمانوں کو اس واقعے کے بعد, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مہربانی فرمائی, اللہ نے مہربانی فرمائی, تو مسلمانوں کا سیوا کیا ہونا چاہیے, مسلمانوں کا طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کو فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. معلوم ہوا یہ آیت کیوں آئی یہاں. یہ آیت ایک عجیب بات ہے. قرآن حکیم جہاں ایک قانون کی کتاب ہے, وہاں قانون پر عمل کا سائیکولوجیکل راستہ بھی بتاتا ہے. یعنی انسان کی سائیکولوجی جو ہے اس کو پیش نظر رکھ کر کے عمل کر آسانی کس طرح ہو, وہ راستہ بھی قرآن ہی بتاتا ہے. یہاں واقعہ اب تک جو گزشتہ 2 آیتوں میں آیا ہے وہ ان حضرات صحابہ کا آیا جن سے عمل میں کوتاہی ہوئی. اب قدرتی طور پر ذہن ادھر متوجہ ہوگا کہ ٹھیک ہے, ایک تو صورت یہ کہ انسان سے غلطی ہو جائے, تب کیا کرنا چاہیے؟ پہلی 2 آیتیں بتلا رہی ہیں جھوٹ بولنے کی بجائے اور اکڑفو کرنے کی بجائے سیدھی بات یہ کہ اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے جبکہ غلطی ہو جائے. یہ تو پہلی 2 آیتوں سے سمجھنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تو غلطی ہو جانے کے بعد کی بات ہے, غلطی نہ ہو اس کی صورت کیا ہے؟ سمجھنا ہی نہیں بات. یہ غلطی نہ ہو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس لیے اس کو یہاں بتلا رہے ہیں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو,
معلوم ہوا کہ غلطی نہ ہونے میں سب سے بڑی چیز جس کو دخل ہے وہ ہے تقوی. اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر جو ہے وہ ہمہ وقت رہے, سب سے بڑی چیز تو یہ ہے. مگر سوال ہے کہ یہ تقوی خود کیسے حاصل ہو؟ یہ تو آپ بتائیں کہ تقوی ہو تو انسان غلطی نہیں کرے گا, مگر تقوی خود کیسے حاصل ہو؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کا مطلب جب قرآن کہتا ہے تو قرآن کے الفاظ میں صادق کے معنی یہی نہیں ہے کہ خالی قول کا سچا ہو, بلکہ قول کا سچا, عمل کا سچا, فکر اور خیال کا سچا, اخلاق کا سچا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سچائی کے اندر آتی ہیں. صادقین سچے لوگوں کے ساتھ ہو. معلوم ہوا کہ صحبت جو ہے یہ انسان کے اندر اچھائیاں پیدا کرنے میں بہت مؤثر ہے. متقی لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو تقوی خود بھی پیدا ہوگا اپنے اندر. تو معلوم ہوا غلطی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی کے حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی, متقین کی صحبت. یہ ہوئی بات. یہ اتنی اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ متقیوں کو بھی جو متقی, بلکہ تقوی کا درس جہاں سے ملے, کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا اخشاکم باللہ وانا اتقاکم للہ, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے میں سب سے زیادہ متقی ہوں تم میں. لیکن خود اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا ہوا ہے؟ وہ سورہ کہف کے اندر آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے پیغمبر آپ اپنے کو جمائے رکھیے. اتفاق سے جا کر بیٹھ جانے والی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ مستقل اپنا ساتھ کیجئے کن لوگوں کے؟ الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی, جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں, یریدون وجہ, اسی کی محبت کی وجہ سے. تو جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان کے اوقات اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں, اے پیغمبر اپنے آپ کو انہی لوگوں میں رکھیے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ نبی کو خدا نخواستہ نبی میں بگاڑ آ جائے گا اگر ایسا نہیں کریں گے, بلکہ یہ کہ یوں انسان کو صحبت تو چاہیے, انسان کو کمپنی تو چاہیے. کمپنی اب کیسی لے؟ یہ معنی نہیں چونکہ آپ بہت اچھے آدمی لہذا آپ کو اچھے آدمیوں کی کمپنی کی ضرورت نہیں. فارسی کے اندر ایک لفظ ہے کلب ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. بھائی ہر ایک جو ہے اپنے جنس ہم جنس کے ساتھ چلتا. کبوتر کو کبھی کبے کے ساتھ اڑتا نہیں دیکھیں گے. کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑے گا, باز جو ہے باز کے ساتھ اڑے گا, کبا کبے کے ساتھ اڑتا اپنے ہم جنس کے ساتھ. اچھا آدمی کیسے سمجھے جائے کہ اچھا ہے؟ اس کے دوستوں سے سمجھو. اس کے دوست کیسے ہیں, اس کی کمپنی کیسی ہے. اگر اچھے لوگ اس کے دوست ہیں سمجھ جائے گا کہ یہ بھی اچھا ہے, اور اگر اس کے دوستوں کی پارٹی جو ہے وہ خراب لوگوں کی ہے, چوروں کی ہے, ڈکیتوں کی ہے, بدماشوں کی ہے, کیسے سمجھ جائے گا کہ یہ انسان اچھا انسان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی وہ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اچھے ہیں تو آپ کی کمپنی بھی اچھے لوگوں کی ہونی چاہیے, یہ مراد ہے. مگر اس سے یہ ادب سامنے آیا ہم کو بھی اگر اچھا بننا ہے تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. تو آج ہم اس ملک میں, میں اسی لیے کہا کرتا ہوں, اس ملک میں ہم ایک چیز سے بالکل محروم ہو کر رہ گئے ہیں, اور وہ ہے صحبت, اچھے لوگوں کی صحبت. ہر شخص اپنے کھال میں مگن. یہاں کی جو سوسائٹی ہے کہ آدمی رہتا ہے پڑوس میں کون ہے پتہ ہی نہیں, کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہے. سمجھ میں وہ یہاں کا ایک معاشرہ ہے, یہاں کا ایک کلچر ہے. ہم لوگ آئے اور ہم بھی اسی میں ویسے ہو کر رہ گئے. تو صحبت جو ہے وہ اس سے ہم محروم ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوا, وہ گوئیوں کا یہ کہ وہ فکر آخرت, وہ تقوی, وہ اسلامک ویلیوز اور اسلامی قدریں جو ہیں جو ایک دوسرے کی صحبتوں سے اس طرح سے حاصل ہوتی ہیں جس طرح خربوزہ کا رنگ پکڑتا ہے, اس سے ہم بالکل جیسے ہم ہیں بس ویسے ہی ہیں, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی. جبکہ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ صبح کا جو حالت ہے اس کی شام کو وہ حالت نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر گھنٹے اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. کیا مطلب تبدیلی کا؟ تبدیلی کے معنی یہ ہے کہ اس کے ایمان کا رنگ جو ہے وہ پکا ہوتا چلا جانا چاہیے. ٹھہراؤ رہنا یہ ایک مومن کی شان نہیں.
تو وہ ٹھہراؤ کیوں ہے ہماری زندگیوں میں؟ اس لیے کہ اس رنگ کو بدلنے والی جو چیز تھی صحبت، اس سے محروم ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا کوئی راستہ ہم کو سوچنا چاہیے، کوئی نہ کوئی صورت ہم کو ایسی نکالنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایسی صحبتوں میں جا کر بیٹھیں کہ جہاں کم سے کم ہمارے وہ جو ہے یوں کہ یہ میل اور کچیل جو دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے ہمارے اوپر آ جاتا ہے، وہ کسی وقت جا کر کے آخر ہم کپڑوں کی لانڈری کرتے ہیں، دھوتے ہیں، دھلاتے ہیں، تو ہمارے اپنے نفسوں کی بھی تو لانڈری ہونی چاہیے، ان کو بھی تو صاف کیا جانا چاہیے۔ ان کی صفائی بزرگوں کی صحبت سے ہوتی ہے۔ وہاں نہیں ملتے، آپ کہیں وہاں نہیں ملتے، بھائی کہاں ملیں گے؟ آپ کی گلیوں میں ملیں گے، آپ کے گھروں میں پھریں گے؟ آپ نے تلاش کب کیا؟ یہ چیز اگر ہم کو ہمارے برابر کے گھر میں نہ ملتی ہو، اگر جیول میں نہ مل رہی ہو تو ہم جاتے ہیں ڈامنکس میں، سمجھ میں آیا؟ کیماٹ میں نہ مل رہی ہو تو جاتے ہیں سیئرس میں اور مارشل فیلڈ میں۔ ہم نے اس اولیاء اللہ کی ان مجلسوں اور صحبتوں کی ہم نے کہاں تلاش کی ہے؟ تلاش کریں۔ اگر ہم کو ہمارے گلیوں میں نہیں ملتی، دوسرے کی گلیوں میں جائیں گے، دوسرے کے محلوں میں جائیں گے، اپنے صبر میں اپنے شہر میں نہیں دوسرے کے شہر میں جائیں گے، اپنے اسٹیٹ میں نہیں دوسرے اسٹیٹ میں جائیں گے، اپنے ملک میں نہیں تو دوسرے ملک میں جائیں گے۔ آج ایک ڈاکٹر ایک دوا بتا دیتا ہے، میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا کہ میری بہن کے علاج کے تعلق سے ہندوستان میں وہ دوا نہیں ملتی تھی، وہاں سے چلائی بھائی یہ دوا وہاں نہیں ملتی، یہ منگا دو، یہاں معلوم ہوا یہاں بھی نہیں ملتی، تو کہاں ملے گی؟ جرمنی میں ملے گی۔ ہم نے وہ دوا جرمنی سے منگائی یہاں، اور یہاں سے پھر میں نے انڈیا بھیجی تھی۔ ایک جگہ نہیں ملتی چیز تو آدمی کو دوسری جگہ جانا ہی پڑتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیں تلاش کرتے پھریں ہم ملک در ملک، اور روح کی بیماریوں کے واسطے ہم یوں کہیں کہ ہمارے گھر کے اندر وہ دوا جانی چاہیے، کیوں آئے گی؟ ہم کو اس کے لیے تلاش کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور اس سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں اجی پہلے ہوا کرتے تھے بزرگ، اب تو ہے ہی نہیں، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں بھی ہے ہی نہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو جب قرآن ایک بات کہتا ہے تو وہ بات بھی قیامت تک کے لیے۔ اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ خاص زمانے میں متقی اور صادق لوگ ہوں گے اور وہ زمانے کے بعد ناپید ہو جائیں گے تو اللہ نے یہ حکم ہی کیوں دیتے؟ اس حکم کے دینے کے معنی یہ ہے کہ صادقین کا وجود قیامت تک رہے گا اس دنیا کے اندر۔ ہاں تلاش شرط ہے، تو تلاش کیجئے وکونوا مع الصادقین، یہ ہے راستہ برائیوں سے بچنے کا۔ کتنی عجیب بات ہوئی کہ برائیاں ہو جائیں تو توبہ کر لو، اور برائیوں سے بچو۔ بچنے کی صورت کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیسے حاصل ہو؟ صحبت بزرگوں کی حاصل کرو، سچے لوگوں کی۔ کتنا مکمل نسخہ 3 آیتوں کے اندر آ گیا، بس اس لیے کہ وقت ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا
إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. غزوہ تبوک کا تذکرہ کئی رکوع سے چلا آ رہا بلکہ وہی اصل مضمون ہے اس سورت کا. اسی مناسبت سے جہاں ایک طرف ان منافقین کا ذکر آیا متعدد رکوع میں کہ جو بوجہ نفاق کے اس غزوے میں نہیں شریک ہوئے، اسی کے ساتھ ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ آیا کہ جو اپنے اخلاص کے باوجود غفلت اور کوتاہی کی بنا پر شریک غزوہ اور شریک جہاد نہیں ہو سکے، ان کا بھی تذکرہ آیا گزشتہ آیتوں میں. اس کے بعد ایک عام قانون کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو فرما رہے ہیں ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ. اہل مدینہ اور مدینہ کے گرد و پیش جو دیہاتوں میں لوگ آباد ہیں من الاعراب، ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں
کہ اللہ کے رسول سے وہ پیچھے رہ جائیں. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور وہ اپنے نفس کو اللہ کے رسول کے نفس پر، اپنی جان کو آپ کی جان پر پرائرٹی دیں. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ، رغبت اپنے زیادہ خیال اپنی جان کا ہے. اللہ کے رسول جا رہے جانے دو، کسی مصیبت میں جا رہے ہیں تو چلے جانے دو، مگر ہمیں اپنی فکر ہے. یہ غلط ہے. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ کے معنی یہ ہے. تو وہ جو شیوا بنی اسرائیل نے، یہود نے اختیار کیا تھا، وہ کسی طرح اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اور واقع یہ ہے کہ اگر انسان کی کامن سینس جو ہے وہ زندہ ہے، وہ نہیں مری ہے، کسی انسان کو بھی وہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو بنی اسرائیل نے، یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے جب انہوں نے اللہ کا یہ حکم بنی اسرائیل کو پہنچایا کہ چلو جہاد کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کہاں جہاد کرنے جائیں گے وہ اتنی طاقتور قوم سے لڑنے کے واسطے. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو بھی چلا جا اور تیرا رب بھی وہاں چلا جائے لڑنے کے واسطے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم سے نہیں جایا جاتا. یہ بات کسی طرح پسندیدہ نہیں کہ ایک طرف نبی کو نبی مان رہے ہیں اور دوسری طرف نبی کو یہ بھی گویا جواب مل رہا ہے کہ بس آپ ہی لڑ لیجیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اور پھر وہ انداز بھی کس قدر گستاخانہ کہ تو اور تیرا رب چلا جائے. جس رب نے جس نبی کے صدقے سے ان کی جان اتنے قوی دشمن سے ابھی بچائی ہے، وہ قوم اتنی جلدی گستاخ ہو جائے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی جو فطرت جیسی مسخ تھی. آدمی میں ذرا بھی شرافت ہو تو $1 کے احسان کی وجہ سے اس کا سر جھک جاتا ہے. اسی واسطے عربی کے اندر ایک لفظ آتا ہے کہ الانسان عبید الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہے. احسان کیجئے تو انسان غلام بن جاتا ہے. شرافت کی بات ہے. تو جس میں یہ بات نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر انسانیت کی کمی ہے، اس کی فطرت مسخ اور بگڑی ہوئی ہے. بنی اسرائیل کی فطرت ہمیشہ سے مسخ رہی ہے. اسی واسطے قرآن شریف میں جہاں یہود کا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے وہاں کیوں غضب اور غصے کا اظہار؟ اسی واسطے کہ صدیاں گزر چکی ہیں، ان کی طبیعت جو ہے وہ نہیں بدلی ہے، اس کے اندر ٹیڑھ پن اور کجی ہے. اس واسطے نہیں کہ ان کا مذہب فلانا ہے، مذہب کا سوال نہیں، بلکہ یہ کہ ان کے اندر جو خاندانی طور پر جو چیز چلی آتی ہے، کچھ چیزیں خاندان میں چلی آتی ہیں. بعض خاندانوں کے اندر بہادری چلی آتی ہے، بعض خاندانوں کے اندر علم کا ذوق چلا آتا ہے، بعض خاندانوں کے اندر جو ہے وہ غنڈہ گردی چلی آتی ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں تو یہ ایسی چیز ہے. بنی اسرائیل یہود جو ہیں ان کا مذہب چونکہ خاندانی طور پر چلا آ رہا ہے. آج بھی دیکھ لیجئے کوئی یہودی نہیں بن سکتا جب تک کہ انہی کے خاندان کا نہ ہو. وہی یہودی ہوگا جو ان کے خاندان میں پیدا ہوا. کوئی دوسرا آدمی یہودی بننا چاہے تو نہیں بن سکتا. یہ بھی شاید اللہ کی طرف سے ان کا انتظام ہے کہ ان کی برائیاں جو کچھ بھی ہیں وہ خاندان در خاندان چلی آتی رہیں. تو بہرحال یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب یہود کا تھا وہ کسی طرح پسندیدہ نہیں. تو یہاں اگرچہ صحابہ نے کسی موقع پر یہ جواب نہیں دیا، کوئی بھی وقت ایسا نہیں آیا کہ صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے بس کا نہیں، بس آپ ہی چلے جائیے. نہیں، بلکہ جواب ہمیشہ صحابہ کا یہ رہا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. مگر صحابہ میں چاہے 10 ہی کیوں نہ ہو، 10 تو کچھ تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے دنیاوی غرضوں کو سامنے رکھ کر کے اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دیا اور خود نہیں جا سکے. تسلیم ہے کہ 10 تھے ایسے، اور 30,000 کے مقابلے میں 10 کی کیا پوزیشن ہے؟ 30,000 صحابہ غزوہ تبوک میں گئے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ تو سب کے سب اسی لیے گئے ہیں کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں تھی. اللہ کے رسول جہاں جا رہے ہیں وہیں خود بھی جانے کو تیار ہوئے. مگر میں نے کہا کہ یہ صحابہ، کئی مرتبہ اس بات کو کہا کہ صحابہ کی جماعت من حیث الجماعہ بڑی مقدس جماعت ہے. یہ اسلام کی پہلی اینٹ ہے جو فاؤنڈیشن کے اندر رکھی جا رہی ہے. اگر یہ اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی تو اسلام کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ ٹیڑھی رہے گی قیامت تک. اس واسطے صحابہ کے اندر اگر چند لوگ بھی کوئی حرکت کرتے ہیں کہ جو منشأ خداوندی کے خلاف ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اصلاح فرماتے ہیں، اس پر آیتوں کو نازل فرماتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ان کی بڑی اہمیت ہے تاریخ اسلامی کے اندر. تو اس واسطے یہاں فرمایا کہ اہل مدینہ اور ان کے 4 طرف جو گاؤں کے رہنے والے ہیں آبادیوں میں،
ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہیں اللہ کے رسول سے، اور نہ یہ بات بھی مناسب ہے کہ وہ ترجیح دیں، پرائرٹی دیں اپنی جانوں کو اس کی جان کی نسبت۔ ذالک بانہم لا یصیبہم، یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف اتنی بات نہیں کہ نبی کی جان بڑی عزیز ہے غیر نبی کی جان کے مقابلے میں، یہ بھی درست، مگر اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں ہم تمہارا فائدہ کیا ہے، کہ نبی سے پیچھے رہ جانے میں تمہارا نقصان ہے، اور نبی کے ساتھ جانے میں ایک ایک قدم پر تمہارا کیا فائدہ وہ ہم بتلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ذالک بانہم لا یصیبہم ظما، یہ اس واسطے کہ ان کو کوئی پیاس یا کسی طرح کی راستے کی مشقت اور بھوک نہیں پہنچتی، مگر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ ظاہر ہے کہ یہ گفتگو جو ہے وہ اللہ کے راستے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوئی پیاس، راستے کی زحمت اور تکلیف اور بھوک نہیں پہنچتی، اور اسی طرح سے کسی جگہ میں ان کے قدم نہیں پہنچتے، اور نہ وہ کوئی گھر، بستی اور شہر حاصل نہیں کرتے کسی دشمن سے، مگر یہ کہ ان کے ان سارے اعمال میں ایک ایک عمل کے کو ہم لکھتے ہیں۔ الا کتب لہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ایک ایک عمل لکھا جاتا ہے۔ اب میں اس کو ترجمے سے ہٹ کر کے اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جائے گا، اپنے دنیا کے آرام کا خیال نہیں کرے گا، ظاہر ہے کہ اس کو بھوک لگے گی راستے میں، ظاہر ہے کہ اس کو پیاس ستائے گی راستے میں، ظاہر ہے کہ مشقت جو راستے کی ہے سفر کی اس سے اس کو سابقہ پڑے گا۔ اسی طرح سے اس کو کہیں کسی جگہ جہاد اور لڑائی کے اندر کچھ جگہیں اس کو چھیننی پڑیں گی، جس کی وجہ سے دشمنوں کو ان سے غصہ آئے گا، ان کے غصے کی وجہ سے ہر قسم کے خطرات جو ہے وہ سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں ہیں، ساری مصیبتیں ہیں جو جھیلنی پڑیں گی گھر سے نکلنے کے بعد۔ فرمایا کہ ان ساری باتوں میں ایک ایک بات ہمارے یہاں ریکارڈ میں لکھی جاتی ہے، اور ایک ایک بات کے اوپر اجر ملتا ہے۔ پیاس لگی، اجر ملے گا، بھوک لگی، اجر ملے گا، تمہیں راستے میں کوئی تکلیف کانٹا چبھا، اجر ملے گا، تم نے اپنے اس جہاد کے اس دوران میں دشمن کو کوئی صدمہ ایسا پہنچایا کہ جس کی وجہ سے اس کو غصہ بڑھا، اس کے ایک ایک غصے کی جزا تم کو ملے گی۔ سبحان اللہ، غصہ آئے دشمن کو، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو، وہ بل کھائے غصے میں، اور جزا مل رہی مسلمانوں کو۔ تو معلوم ہوا کہ دشمن کو لڑائی کے دوران کو یہ ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ میدان لڑائی میں پہنچ ہی جائیں، بلکہ لڑائی کے معنی یہ ہے کہ جب دشمنی ٹھن جائے، سمجھ میں آئے، ایک مسلمان کی غیر مسلم قوم سے جب دشمنی ٹھن جائے تو اس کے بعد دشمن کو کسی بھی طرح کا ایسا صدمہ پہنچانا کہ جس سے دشمن کو تکلیف پہنچے، غم ہو، غصہ آئے، یہ نیکی کی بات ہے۔ تو وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ، یغیظ الکفار کا لفظ اسی لیے ہے کہ تم کوئی جگہ، کسی جگہ قدم نہیں رکھتے کہ جس کی وجہ سے کفار کا غصہ آئے، یہ بھی ایک نیکی ہے اور اس کو لکھا جاتا ہے۔ اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، مگر ان ساری باتوں میں سے ہر بات کو لکھا جاتا ہے نیک عمل کی صورت میں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ سبحانہ و تعالی نیکیاں کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں فرماتے، لہذا تمہارا تو فائدہ ہی ہوا، گھر سے نکلنے میں نقصان کہاں ہوا؟ تم اس نیکی کو کیوں برباد کرتے ہو؟ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور فرماتے ہیں کہ نہ یہ کوئی چھوٹی چیز خرچ کرتے ہیں اور نہ بڑی چیز، اور نہ میدانوں کو یہ قطع کرتے ہیں۔ قطع کرنے کا مطلب سفر کے اندر جو ہے وہ راستے جب چلتا ہے آدمی تو وہ 1 میل پیچھے چلا گیا، 2 میل چلے گئے، 3 میل چلے گئے، یہی قطع وادی کہلاتا ہے۔ ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، معلوم ہوا کہ ایک ایک پینی جو خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، اور ایک ایک قدم جو اٹھے گا اللہ کے راستے میں، ان سب کو لکھا جائے گا اور ان کی بہترین جزا ان کو دی جائے گی۔ یہ ہوا حاصل۔ لہذا کسی آدمی کو آج بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب 1 پینی خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، کون سا فائدہ اس میں کام بن جائے گا، نہیں، ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم اتنا ہی کر لیتے ہیں، اس کا فائدہ ہوگا، ضرور ہوگا، اس لیے کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ کریں گے اللہ کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے۔ اللہ کی رضامندی اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ $1 ملین ہی خرچ کیجیے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ اللہ کے کام جو ہیں وہ $1 ملین کے سہارے نہیں چلتے ہیں، اللہ چاہیں تو وہ چلا سکتے ہیں، نہیں چاہیں تو نہیں چلائیں گے اپنے کام کو۔
ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ کہ جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں لے جا کر ہم خرچ کرتے ہیں. ہم قدم اٹھا سکتے ہیں قدم اٹھائیں گے، ہاتھ ہلا سکتے ہیں تو ہاتھ ہلائیں گے، پیسہ خرچ کر سکتے ہیں پیسہ خرچ کریں گے. یہ بندے کی بندگی کا تقاضا ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر دیں گے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. آگے فرماتے ہیں کہ اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. تو کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ نکلے ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی ٹولی. ٹولی جانتے نہیں؟ ٹولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوٹی جماعت، چھوٹی پارٹی، اس کو کہتے ہیں ٹولی اردو کے اندر. طائفہ کا ترجمہ میں اسی سے کر رہا ہوں. فرقہ بڑی جماعت کو کہتے ہیں اور طائفہ چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں. فرمایا پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ ہر ایک بڑی جماعت میں سے چھوٹی سی ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کے اندر سمجھ پیدا کریں اور اپنی قوم کو جا کر ڈرائیں جب واپس آئیں ان کی طرف. لعلہم یحذرون، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بچ جائیں گے برائیوں سے. یہ تو ہے ترجمہ، لیکن بات کیا ہے؟ کیا بات کہی گئی ہے؟ بعض حضرات نے جن میں